السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ابراہیم شیخ ہے، میں پنیرا گاؤں ضلع مہاراج گنج یو پی انڈیا کا رہنے والا ہوں جی۔ میرا سوال ہے کہ یہ اشرف علی تھانوی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نجاست انگلی میں لگ جائے تو 3 بار چاٹ لے، نجاست کوئی چاٹتا ہے اور اس کو حرام بھی بتا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور حرام کام کر کے کوئی پاکی اختیار کر سکتا ہے؟ یہ میرے سمجھ سے باہر ہے، یہ پرے ہے۔ اور عورت بتا رہے ہیں کہ عورت کے اندر سے بچہ آدھا نکل گیا ہو اور آدھا اندر ہو تو اس پہ نماز فرض ہے، اور نہیں پڑھے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ یہ بات کچھ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ مجھے ان کی بات سن کے غصہ بھی لگ رہا ہے مجھے۔ ایک عورت بچہ جنم دے رہی ہو، کتنی پریشانی میں، کتنی دقت میں ہے، اور کتنی درد سے کرا رہی ہو، کس حالت میں نماز پڑھے گی اور کس حالت میں نماز فرض ہے؟ ذرا وضاحت کریں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کا غصہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ مسائل سن کر غصہ آ رہا ہے، کیونکہ قرآن حدیث سے ان میں دراصل وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا یہ کہنا کہ نفاس، دیکھیے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو عورت کو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور نفاس کی کیفیت میں اہل علم کا، اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ نفاس جب عورت کو ہو رہا ہو، خون نکل رہا ہو، تو اس پر روزہ اور نماز پڑھنا اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ روزے وہ رکھے گی اور نماز کا اعادہ نہیں کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے، اور اگر وہ جلدی پاک ہو جاتی ہے تو وہ 1-2 دن میں بھی اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے۔ دیکھیے، جس کتاب کا حوالہ آپ نے ویڈیو بھی بھیجی ہے وہ یہ ہے بہشت زیور، جو کہ لوگ اس کو اصل میں اس کا نام بہت خوبصورت ہے، بہشتی زیور، لیکن اس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل لکھے ہیں کہ وہ خود حیرت ہوتی ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اب مولانا آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے وہ طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ اس پہ، یا الیاس گھمن صاحب ہیں، وہ تو پتہ نہیں عجیب قوم ہے۔ اب ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہم ان مسائل کو قرآن و سنت سے، دیکھیے قرآن و سنت میں ہر مسئلے کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں ان میں ہمیں اور آپ کو شرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو دین کا حصہ ہے، اور جو حرام ہیں ان کے لیے اگر آپ ان سے کس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں سماج، یہ میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بہشتی زیور چوتھا حصہ ہے، 52 صفحہ 52، مسئلہ نمبر 19۔ رات کو اپنی بیوی کے جگانے کے لیے اٹھا، مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا یا ساس پر ہاتھ پڑ گیا، یا بیوی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا، تو اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں، اور لازم ہے کہ یہ مرد اب اس عورت کو طلاق دے دے۔ اب یہ حرام ہو گیا ہے، اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ بہرحال کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا الحرام لا یحرم الحلال، حرام کاری اس نے کی ہے نا، سزا اس کو ملے۔ بیوی کیوں حرام ہو گئی بھائی اس کی؟ اب دیکھیے یہ تو ایک ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ اگر فار دا سیک آف ڈسکشن چلیے خاموشی بھی اختیار کر لیں، لیکن یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نا بہشت زیور سے، یہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ بیان کرتے ہیں، ان بزرگ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ایک مریدنی تھی، ان کا لڑکا مکتب میں پڑھتا تھا، استاد نے کسی کام کو بھیجا اور وہ کہیں پانی میں جا گرا اور ڈوب کر مر گیا۔ ڈوب کر کیا ہوا؟ پلیز مجھے بتائیے، ڈوب کر کیا ہوا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مر گیا۔ انہوں نے کہا مر گیا۔ استاد کو خبر ہوئی، اس نے حضرت سری کے پاس جا کر خبر کی، آپ اٹھ کر اس مریدنی کے گھر گئے اور صبر کی نصیحت کی۔ وہ مریدنی کہنے لگی حضرت آپ یہ صبر کا مضمون مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرا بیٹا ڈوب گیا، ڈوب کر مر گیا۔ تعجب سے کہنے لگی میرا بیٹا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تیرا بیٹا۔ کہنے لگی کہ میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا، کہیں نہیں ڈوبا۔ اور یہ کہہ کر اس جگہ پہنچی اور جا کر اس بیٹے کا نام لے کر پکارا۔ کیا نام لے کر پکارا؟ وہ مر گیا تھا نا، یہاں نام لے کر پکارا، اے زار۔ اس نے جواب دیا
کہ کیوں اماں اور پانی سے زندہ نکل کر چلا آیا؟ حضرت سری نے حضرت جنید سے پوچھا کہ یہ بات ہے، تو انہوں نے فرمایا اس عورت کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ اس کا درجہ ہے کہ اس عورت پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو خبر کر دی جاتی ہے، اور اس کی خبر چونکہ اس ڈوبنے کی خبر اس عورت کو نہیں دی تھی تو اس نے جا کے وہاں اپنے بیٹے کو تالاب میں گر گیا تھا تو نکلوا لیا کہ اے غار، اس نے کہا ہاں اماں آ جا، نکلا تو اس کو نکال کر وہ اپنے گھر بھی لے آئی۔ تو یہ ایک ایسی باتیں ہیں بہشت زیور میں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتابوں میں تو بہرحال بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ضرب سیدھا عقیدے پر پڑتا ہے، زندہ کو مردہ کو زندہ کرنا اور اشرف علی رسول اللہ کہلوانا، یہ بہرحال غیر اسلامی تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ تو اس لیے شاید ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ ہم ان کتابوں سے ان کے، جب شیخ معراج ربانی میرے گھر تشریف لائے 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس وقت میں نے ان کو یہ کتاب دی، انہوں نے پڑھی تو تھی لیکن جب میں نے نشاندہی کی ان کو 30 سال پہلے کی بات ہو، تو شیخ معراج کا کہنا تھا کہ عاقل میں نے بریلویت کو تو میں جانتا تھا، کیونکہ بریلویت میری تو تربیت ہوئی ہے باباؤں میں تو بریلوی تھا، مزاروں پر چادریں چڑھایا کرتا تھا، لیکن دیوبندیت کو تم سے ملنے کے بعد سیکھا ہے۔ تو دیوبندیت کو ہم سے کوئی زیادہ جان کیا سکتا ہے؟ میرے پاس بھری پڑی ہیں اس طرح کی کتابیں۔ مجھے امید ہے اس طرح کے مسائل پر بس توجہ نہ دی جائے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی جو غلطیاں ہیں انہیں اگر ان کتابوں سے نکال دیا جائے تو اچھا رہے گا نا، تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، فضائل اعمال ہو، یہ ہو، ارواح ثلاثہ وغیرہ، یہ ساری کتابیں ایسی ہیں، اشرف الصوانح، بہرحال ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کتابوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ دیوبندی بھائی اگر یہ کام کر لیں تو بہت بڑا کام ہو جائے گا کہ اس طرح کی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتابوں کی جو اس طرح کے اعتراض اور غلط مسائل ہیں ان کو نکال لیا جائے کتابوں سے، پاک اور صاف کر دیں کتابوں کو۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون